تو مورل آف دا اسٹوری گائز آپ خود مجھے بتائیے کہ اس اسٹوری کا مورل کیا ہے۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو اے نیو ولاگ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو گائز آج جو میں آپ کے ساتھ اسٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ میرے ایک سبسکرائبر ہیں۔ میں نے ان سے اجازت لی ہے کہ کیا میں آپ کی اسٹوری شیئر کر سکتا ہوں۔ ان کا نام نہیں لوں گا میں ولاگ کے اندر، لیکن بڑی ہارٹ ٹچنگ اسٹوری ہے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، کل میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کروں گا جس میں ایک بیوی نے اپنے ہسبینڈ کو کیسے ہیراس کیا، 7-8 سال کیسے اس کو ہیراس کیا، کیا اس کو کہتی رہی، وہ کل میں آپ کو شیئر کروں گا۔ کل کی ویڈیو کا ضرور ویٹ کیجیے گا۔ تو آئیے آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ہسبینڈ اور وائف تھے اور وہ یہاں پہ لاہور میں ہی رہتے تھے۔ ایک بیٹا ان کا کلاس 10th میں تھا اور ایک بیٹی تھی ان کی، وہ کلاس 8th میں تھی۔ ان نے سوچا کہ یار پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، تو کیوں نہ ہم لوگ جو ہے وہ یو ایس اے شفٹ ہو جائیں، امیگریشن اپلائی کر کے یو ایس اے شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بڑی یہاں پہ اچھی ایک جاب کر رہے تھے اور انہوں نے سوچا، اپنی وائف کے ساتھ انہوں نے ڈسکس کی بات۔ انہوں نے کہا یار بچوں کے بیٹر فیوچر کے لیے، ان کی بیٹر اسٹڈیز کے لیے ہم یو ایس اے شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو ابھی تک ہم لوگ سٹرگل ہی کر رہے ہیں اور ہم اپنا گھر بھی نہیں بنا سکے، تو یہ ہے کہ یو ایس اے میں ہمیں بیٹر جاب مل جائے گی اور ہماری بچوں کی ایجوکیشن بہتر ہو جائے گی، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ آگے جو ہم نے سٹرگل دیکھی ہے یا جو ہم سٹرگل دیکھ رہے ہیں، وہ آگے ہمیں ہمارے بچوں کو اس طرح سے محنت نہیں کرنی پڑے گی، تو کیوں نہ ہم یو ایس اے شفٹ ہو جائیں۔ تو وہ دونوں اس بات پہ ایگری کر جاتے ہیں اور وہ امیگریشن کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں۔ ان کی جو امیگریشن ہے نا وہ ہو جاتی ہے اور وہ فائنلی یو ایس اے پہنچ جاتے ہیں۔ بہت خوش ہوتے ہیں وہ دونوں میاں بیوی، اور بچے بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم لوگ یو ایس اے پہنچ گئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بہت ساری فیملیز کا ایک خواب ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی طرح جو ہے نا وہ یو ایس اے پہنچ جائیں، اور پتہ نہیں لوگوں کے ذہنوں میں کیا کانسیپٹ ہے کہ وہاں پہ پتہ نہیں درختوں پہ پیسے لگے ہوتے ہیں، تو وہ توڑ توڑ کے جو ہے وہ لوگ ڈالر اتار رہے ہوتے ہیں وہاں سے، حالانکہ وہ اتنی محنت کراتے ہیں اور اتنی محنت کرانے کے بعد ڈبل جابس کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ۔ جب پڑھائی بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں تو آڈ جابس بھی کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں جب پڑھائی مکمل ہو جاتی ہے پھر کہیں جا کے کوئی اچھی نوکری ملتی ہے اور پھر کہیں جا کے بندہ اسٹیبلش ہوتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پہ درختوں پہ پیسے لگے ہوئے، تو وہاں پہ وہ فائنلی پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ جاب ہنٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور فائنلی ان کو ایک جگہ پہ جاب مل جاتی ہے۔ پہلے تو ان کو آڈ جاب ملتی ہے، وہ تقریباً آڈ جاب ان کی 6-7 مہینے چلتی ہے۔ بچوں کا ایڈمیشن وہ ایک سرکاری اسکول میں کروا دیتے ہیں، وہاں کے سرکاری اسکول اچھے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ وہ ایڈمیشن کروا دیتے ہیں بچوں کا اور اپنی جاب سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ وائف بھی جو ہیں وہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور وہ بھی ساتھ ساتھ اپنی جاب سرچ کرتی ہیں، ان کو بھی جاب مل جاتی ہے فائنلی۔ بڑی اچھی ایک لائف ان کی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ الٹیمیٹلی جو ہسبینڈ ہوتے ہیں ان کو ایک وائٹ کالر جاب، بہت اچھی جاب ان کو آفر ہوتی ہے اور وہ اس جاب آفر کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور ایک بڑا اچھا وہ جاب کرنے کے بعد تقریباً 1-1.25 سال کے اندر، 1.5 سال کے اندر بڑا اچھا اپنا ایک نا سیٹ اپ جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں۔ مارگیج پہ وہ گھر لے لیتے ہیں، گاڑیاں آ جاتی ہیں، 2 گاڑیاں لے لیتے ہیں، بچوں کی پڑھائی اور بہتر ہو جاتی ہے، بچوں کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جیسے سپورٹس ہیں یا کہیں آؤٹ ڈور سپورٹس ہیں، وہ بچوں کی وہ شروع کروا دیتے ہیں، تو بڑے خوش ہوتے ہیں وہ۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جی، ان کے بچوں کا ہائی اسکول جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انڈر گریجویشن کے لیے جو 4 سال کی انڈر گریجویشن ہوتی ہے، جس کو ہم یہاں پہ گریجویشن کہتے ہیں، تو وہ 4 سال کی گریجویشن کے لیے بچے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ پھر یونیورسٹیز سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کون سی یونیورسٹیز میں ہم اپلائی کریں۔ تو وہ ان کا بیٹا بھی، سب سے پہلے تو بیٹا تیار ہوتا ہے اور وہ بیٹا کہتا ہے جی میں نے تو جی بہت ہی اچھی کسی یونیورسٹی سے جو ہے وہ انڈر گریجویشن کرنی ہے۔ تو اس کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے، آپ کے نمبر بہت اچھے ہیں اور آپ کو کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا، لیکن آپ اس طرح کرو کہ سٹی چینج کرنے کے بجائے یہیں پہ جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں، ہیوسٹن میں رہتے تھے وہ، تو یہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، یہاں پہ کسی اچھی یونیورسٹی میں آپ داخلہ لے لو۔ تو ٹیکساس ہیوسٹن میں ایک بہت اچھی یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی کا نام میں نہیں لوں گا، اس یونیورسٹی میں وہ داخلہ لے لیتا ہے ان کا بیٹا اور پڑھائی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یو ایس اے کے اندر پڑھائی کتنی مہنگی ہے، تو اس انڈر گریجویشن کی جو فیس ہوتی ہے، پورے 4 سال کی جو فیس ہوتی ہے، وہ تقریباً ملا کے تقریباً پاکستانی 80-90 لاکھ روپیہ یا تقریباً 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔
اور موسٹلی لوگ جو وہاں پہ پڑھتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ لون کے اوپر پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ کسی بینک سے لون لیتے ہیں، یا اگر ان کے فادر کوئی جاب کرتے ہیں تو ان کے لیے لون لیتے ہیں. تو بیسیکلی پڑھائی کے لیے وہ پھر لون لیتے ہیں اس بچے کے لیے، اور لون لے کے پھر اس کو پڑھاتے ہیں، کیونکہ کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ یہ جو لون لیا ہے پڑھائی کے لیے، یہ جب بچہ جاب کرے گا تو اس کے بعد یہ لون جو ہے یہ اتر جائے گا. تو لون لے لیتے ہیں اور اس کی پڑھائی سٹارٹ ہو جاتی ہے. 2 سال کے بعد بچی بھی تیار ہوتی ہے یونیورسٹی میں جانے کے لیے، اور وہ بھی اسی یونیورسٹی میں اپلائی کر دیتی ہے اور اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. اور پھر وہی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی مہنگی قسم کی پڑھائی ہوتی ہے، اور اس کی بھی فیس اسی طرح لون لے کے وہ ماں باپ جو ہیں وہ پوری کرتے ہیں. اب وہ بیٹے کے 4 سال اور پھر اس کے بعد بچی کے 4 سال، یہ ٹوٹل ہو گئے 6 سال. 4 سال ان کے بیٹے کے، اور پھر 2 سال بعد وہ بچی انٹر ہو گئی. 2 سال اور بڑھا لیں تو یہ تقریباً ہو گئے 6 سال کا ٹائم پیریڈ. یہ 6 سال کا ٹائم پیریڈ ان کے اوپر اتنا سخت گزرتا ہے کہ وہ خود کہتے تھے کہ بس ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی کہ کب صبح ہو رہی ہے، کب رات ہو رہی ہے، اور کس طرح سے ہم لون اتار رہے ہیں، لون پے آف کر رہے ہیں، کس طرح سے ہم گھر کے مارٹگیج دے رہے ہیں، کس طرح سے ہم گاڑیوں کی منتھلی پیمنٹس دے رہے ہیں، کس طرح سے ہم منتھلی بلز پے کر رہے ہیں. مطلب ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ پیسہ کس طرح سے آ رہا ہے اور پیسہ کس طرح سے جا رہا ہے. کریڈٹ ان کے اوپر چڑھتا جا رہا تھا آہستہ آہستہ، اور ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اچھا، تو جب بھی بیچ میں بچوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو پیرنٹس ان بچوں کو یہی کہتے تھے کہ بچوں چلو پاکستان وزٹ کر لیتے ہیں، پاکستان وزٹ کر کے آتے ہیں. اپنی روٹس کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنی زبان کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے. لیکن وہ بچے آہستہ آہستہ اتنے ریجڈ ہو گئے. انہوں نے 1 چکر لگایا پاکستان کا، انہوں نے 2 چکر لگائے پاکستان کے، لیکن تیسری دفعہ انہوں نے اپنے پیرنٹس کی بات نہیں مانی. انہوں نے کہا جی ہم پاکستان میں بور ہوتے ہیں، دیسی ٹپیکل لائف سٹائل ہے ان لوگوں کا، دیسی سوچ ہے پاکستانیوں کی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے. یہ چیزیں جو ہیں ان تینوں ملکوں کے اندر ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے جو ہے وہ واپس پاکستان نہیں جانا، آپ لوگوں نے چکر لگانا ہے تو آپ ضرور چکر لگائیے. تو ماں باپ بڑا پریشان ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے اب اکیلے جا کے کیا کرنا ہے اگر ہماری اولاد ہی نہیں جا رہی. تو بس وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کا چکر نہیں لگاتے، وہیں پہ رہتے ہیں. الٹیمیٹلی بچوں کی پڑھائی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور وہ جاب سٹارٹ کر دیتے ہیں. اب جاب جو ان کو ملتی ہے وہ بڑی ایک نارمل سی جاب ہوتی ہے. جو انہوں نے سوچا ہوتا ہے نا کہ یار ہمیں اس طرح کی جاب مل جائے گی، اس طرح کی جاب نہیں ملتی ان کو بڑی نارمل قسم کی جاب ملتی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ ایجوکیشن کے لیے جتنا لون لیا ہوا تھا وہ اس جاب سے اتر نہیں سک رہا تھا، وہ اس جاب سے اتر سکتا ہی نہیں تھا جب تک کہ کوئی بہت ہی اچھی جاب ہوتی، پھر کہیں جا کے وہ لون اترنا تھا. ان کے بیٹے نے بہت سارے پروفیسرز کے ساتھ، بہت سارے لوگوں کے ساتھ مشورے کیے. انہوں نے ڈفرینٹ قسم کے مشورے دیے ان کے بیٹے کو. الٹیمیٹلی جس مشورے پہ ان کے بچے نے عمل کیا وہ یہ کیا، اس نے اپنے پیرنٹس سے کہا کہ مجھے آپ ایم بی اے کروا دیں. ایم بی اے جنہوں نے کیا ہوتا ہے ان کی سیلری زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہم جب جابس کے لیے باہر نکلتے ہیں تو جو انڈر گریجویٹس ہوتے ہیں ان کو اتنی اچھی سیلری آفر نہیں ہو رہی ہوتی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ماسٹرز کر لیں، اور ماسٹرز کرنے کے بعد ہمیں بہت اچھی جاب آفر ہو جائے گی. تو ان کے پیرنٹس یہ بھی بات ان کی مان لیتے ہیں اور پھر ان کو ماسٹرز میں ایڈمیشن دلاتے ہیں. اور ماسٹرز میں بھی تقریباً 1 کروڑ سے اوپر جو ہے وہاں پہ، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ ماسٹرز کی جو فیس ہوتی ہے وہ 1 کروڑ سے اوپر ہی ہوتی ہے. اچھی یونیورسٹیز آپ جتنی بھی نکال لیں ان کی فیس 1 کروڑ سے اوپر ہی ہے. تو اس کے بعد ایک نیا چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے، 2 سال کا ماسٹرز ان کے بیٹے کا. اس کے بعد پھر جب وہ فری ہوتا ہے تو وہ بچی آ جاتی ہے، پھر اس کے 2 سال کا ماسٹر ہوتا ہے. تو پیسے پہ پیسہ ان کے اوپر جو ہے وہ چڑھتا جاتا ہے، اور وہ اللہ سے یہی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ان بچوں کی اچھی جابس لگ جائیں اور ہمارے اوپر سے قرضہ اتر جائے. جب وہ بچے ماسٹرز کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر بھی جو ان کو جاب ملتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ملتی کہ ان کا 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں ان کا لون اتر جائے. ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار اگر ہم 20 سال بھی جاب کرتے رہیں گے نا تب بھی شاید یہ لون جو ہے، جو اس کے ساتھ جو انٹرسٹ پڑ رہا ہے یا جو کچھ بھی ہے، یہ شاید 20 سال میں جا کے اترے لون. ساتھ میں گھر بھی مارٹگیج پہ، گاڑیاں بھی لیز کے اوپر، ہر سال بعد گاڑی بھی چینج کرنی ہے. تو بہت پرابلم ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ. ایم بی اے کرنے کے تقریباً 1.5 سال کے بعد ان کے بیٹے کو ایک اچھی جاب آفر ہوتی ہے اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. جب اس کو اچھی جاب آفر ہوتی ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور 3-4 مہینے وہ جاب کرتا ہے. اس کے بعد اس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کا شادی کا ٹائم آ گیا، اب آپ شادی کر لو. تو ہم آپ کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں، ہم آپ کے لیے لڑکی ڈھونڈتے ہیں، اور بیٹے ایک کام کرو کہ
پاکستانی لڑکی کے ساتھ شادی کرو. تو وہیں پہ وہ لڑکا جو ہے، ان کا بیٹا جو ہے، ان کو کہتا ہے کہ نہیں بابا ماما میں نے کسی بھی پاکستانی لڑکی سے شادی نہیں کرنی. ایک تو وہ لالچی ہوتی ہیں، وہ ویزا کے لیے آتی ہیں، ویزا کے لیے شادی کرتی ہیں. میں کسی پاکستانی لڑکی سے نہیں شادی کروں گا، میں یہاں پہ کوئی لڑکی دیکھ کے یہاں پہ شادی کر لوں. اور یہی سوچ بدقسمتی سے ان کی بیٹی کی بھی ہوتی ہے. وہ بھی یہی کہتی ہے کہ میں کسی پاکستانی، کسی انڈین یا کسی بنگلہ دیشی لڑکے سے شادی نہیں کروں گی، کسی دیسی لڑکے سے شادی نہیں کروں گی. میں تو یہاں پہ کوئی لڑکا دیکھ کے یہاں پہ کسی لڑکے سے شادی کر لوں گی. ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، بہت لمبی ہوگی اسٹوری. الٹیمیٹلی ہوتا یوں ہے کہ وہ دونوں بچے غیر مسلموں میں شادی کر لیتے ہیں. وہ لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، اور وہ لڑکی جو ہے وہ کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لیتی ہے. آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے، وہ لڑکا گوری سے شادی کر لیتا ہے کسی امریکن سے، اور وہ لڑکی جو ہے وہ کسی گورے سے شادی کر لیتی ہے. ماں باپ پہ تو پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، وہ تو پریشان ہو جاتے ہیں، باپ کو ٹینشن ہو جاتی ہے. ودن اے ایئر، 1-1.5 سال کے اندر والد صاحب جو ہیں وہ سوکھ کے کانٹا ہو جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ان کی مدر کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، ماں جو ہے وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. ماں کا ڈپریشن دیکھ کے بیٹا کہتا ہے آپ بیٹی کی طرف چلی جاؤ، بیٹی کہتی ہے آپ بیٹے کی طرف چلے جاؤ. دونوں بچے ماں کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. الٹیمیٹلی وہ ماں اولڈ ہوم میں جا کے رہنا شروع کر دیتی ہے. آج بھی وہ ماں اس اولڈ ہوم میں رہ رہی ہے. اس اولڈ ہوم سے وہ ماں میرے ولاگز دیکھتی ہے، مجھے انسٹاگرام پہ وائس میسیجز بھیجتی ہے، مجھے واٹس ایپ پہ کال کرتی ہے، میرے سے بات کرتی ہے. آنٹی آپ میرا ولاگ دیکھ رہی ہیں، مجھے پتہ ہے آپ میری ماؤں کی طرح ہیں، آپ نے مجھے اتنے سارے میسیجز کیے، آپ نے مجھے اتنی ساری دعائیں دیں، آپ میرے سے اتنا پیار کرتی ہیں، آپ مجھے اتنی دعائیں دیتی ہیں کہ آپ یقین کریں کہ آپ کی جو دعاؤں کے احسانات ہیں نا، وہی میں نہیں بھول سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب خوشیاں عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان کرے. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. تو گائز بات یہ ہے کہ جب بھی آپ سوچیں اپنے ملک کو چھوڑنے کا اور کسی اور ملک میں جانے کا، خاص طور پہ جو اسلامک ملک نہ ہو، آپ کے دین سے تعلق نہ رکھتا ہو ملک، تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیتے رہیں، اور اپنے بچوں کو اپنے ملک میں واپس لاتے رہیں. اپنے بچوں سے اپنی زبان میں باتیں کرتے رہیں، اردو میں بات کرتے رہیں، پشتو میں بات کرتے رہیں، بلوچی میں بات کرتے رہیں، پنجابی میں بات کرتے رہیں. ان کو اپنی زبان سے ہٹنے نہ دیں. انگلش تو وہ سیکھ جائیں گے، انگلش ان کی فرسٹ لینگویج بن جائے گی، کیونکہ انہوں نے تو ساری زندگی اب ادھر ہی گزار دینی ہے نا. وہ تو زبان وہ سیکھ لیں گے، کیونکہ کالج، یونیورسٹی، اسکول میں وہ جائیں گے تو وہاں پہ انہوں نے انگلش ہی سیکھنی ہے. تو مورل آف دا اسٹوری گائز آپ خود مجھے بتائیے کہ اس اسٹوری کا مورل کیا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا کبھی مت بھولنا. وہ اولاد بڑی بدقسمت ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاتی. تو گائز آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.